نماز تک نبی علیہ السلام 11 رکعتیں محمد رسول اللہ نے پڑھی ہیں. دھیان سے سن لیں, صحیح بخاری 11 رکعتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز تک ساری رات جو نماز عشاء کے بعد اور فجر تک پڑھی 11 رکعتوں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں. لیکن کیسے پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پوچھو نا کیا حسن تھا, کیا طول تھا, کیا وہ لمبی لمبی رکعتیں, لمبے لمبے سجدے, لمبی لمبی رکوع, لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے اتحیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. آپ نے 2 کر کے 4 پڑھیں. 4 پڑھ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں اور پڑھیں. 4 پہلے پڑھیں, 4 نبی علیہ السلام نے اب پڑھیں. اور حدیث کے الفاظ کیا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. ان کے یہ اتنے لمبے اور اتنے حسن, اتنے پیارے طریقے سے محمد الرسول اللہ نے پڑھائے کہ پوچھو ہی نہ کچھ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 وتر پڑھے الگ, 2 وتر الگ. پھر سن لیں, 2 وتر محمد رسول اللہ نے الگ پڑھے اور 1 وتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ پڑھا تھا. 2 الگ وتر پڑھے, 1 الگ وتر پڑھا. اور آپ اتنی دیر صحابہ کو جب پڑھاتے تھے, صحابہ کہتے ہیں حتی تخوفنا الفلاح, ہمیں تو یہ ڈر گیا کہ کہیں صبح کے وقت سحری کا وقت ہی نہ ختم ہو جائے. اتنی لمبی محمد الرسول اللہ کے سامنے قیام کیا کرتے تھے. یہ تو نبی علیہ السلام کی ایک بات تھی کہ ایک تو رات کو قیام کرنا. دوسرا حدیث میں آتا ہے جو نبی علیہ السلام ان دنوں میں ماہ رمضان کے دنوں میں جو عبادت بڑی کرتے تھے وہ تھا قرآن مجید کا پڑھنا. قرآن مجید کچھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں پڑھتے تھے, کچھ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رات کو اپنے حجرے کے اندر جب قیام اللیل اکیلے تب پڑھتے تھے, اور اس سے پہلے بعد میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ نے. اور کچھ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ کے پاس آتے تھے, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا دورہ کرتے تھے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جبرائیل تیری قسمت بھی کیا ہے جس کو محمد الرسول اللہ قرآن سناتے تھے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے, کیا اللہ کا فضل ہے کہ جبرائیل فرشتہ ان کو قرآن سنا رہا ہے. کیا منظر ہوگا وہ, کیا منظر ہوگا وہ. یہ قرآن مجید, اس کا مطلب یہ ہے پورے کا پورا قرآن جتنا اترا ہوتا نبی علیہ السلام جبرائیل کو سناتے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب ہے دونوں ہی حافظ قرآن تھے. اس کا مطلب ہے دونوں ہی حافظ قرآن تھے, دونوں دورہ کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم ماہ رمضان میں 1 قرآن تو ختم کرے نہ لگو, 1 قرآن تو لازمی پڑھے نا. یہ بہت بری بات ہے انسان دنیا جان کے سارے کام کرے لیکن قرآن کی باری ٹائم ہی نہ ملے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن مجید انسان جب چھوڑتا ہے نا آہستہ آہستہ ایک شیطان اس کا یار بن جاتا ہے, قرین اس کا ایک یار بن جاتا ہے. وہ یار بن کے اس کے ساتھ ایسی یاری لگا لیتا ہے کہ قرآن مجید کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا. پھر اس نے 5 منٹ قرآن پڑھا نا, ساتھ میں تھک گیا یار, بس یار پھر پڑھیں گے یار, اچھا یار. 3 گھنٹے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں, تھکتے نہیں. دن سے لے کے شام تک دکانداری کرتے ہیں, تھکتے نہیں. اپنی بڑی بڑی کاروبار چلاتے, تھکتے ہی نہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے یہ شیطان جو ہوتا ہے نا جو اس کا یار بن جاتا ہے, یہ یار بن کے اس کے ذہن میں ایسا او چھاٹ بس کر یا پھر اچھا سے او سارا پڑھنا کو فرض ہے, اس قسم کی باتیں لغویات کر. اور یہ سارا پڑھنا فرض نہیں لیکن یہ سارا پڑھنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے.